نماز کسی حال میں معاف نہیں ہے۔ ہمارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جب اس دنیا سے پردہ فرمانے کا وقت بالکل قریب آ گیا، جبکہ آپ کے زبان مبارک سے صحیح طور سے الفاظ بھی نہیں نکل رہے تھے، تو آپ نے فرمایا الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، میری امت نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا۔ آج اس کی امت چند کوڑیوں کی خاطر کئی وقتوں کی نماز ضائع کر دیتے ہیں۔ کل قیامت میں ہم اپنے نبی کو کیا منہ دکھائیں گے؟ اللہ کے سامنے کیا لے کر پیش ہوں گے؟ روایتوں کے اندر آتا ہے کہ سب سے پہلے جس چیز کا حساب ہوگا وہ نماز کا حساب ہوگا۔ اگر نماز پوری نکلے گی، صحیح نماز نکلے گی، تو باقی اعمال بھی صحیح نکلیں گے، اور اگر نماز خراب ہوگی تو باقی اعمال بھی خراب نکلیں گے۔ اس لیے نمازوں کی پابندی کرو اور اچھی طرح نماز پڑھو۔ بعض لوگ نماز پڑھتے ہیں، اتنی بری طریقے سے نماز پڑھتے ہیں کہ کالے کپڑے میں نماز کو لپیٹ کر اس نمازی کے منہ پر مار دیا جاتا ہے۔ نہیں، ہمیں نمازوں کی پابندی کرنی ہے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنی اور اچھی طرح نماز پڑھنی، اور اس نماز کو اللہ کا حکم، اللہ کا فریضہ سمجھ کر پڑھنا، اس طریقے سے کہ کیفیت ہمارے دلوں کے اندر ہو کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں۔ اور اگر یہ کیفیت پیدا نہیں ہو رہی ہے تو کم از کم اتنی کیفیت پیدا ہونی چاہیے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، یہ میری آخری نماز ہے، میری ایک طرف جنت ہے، دوسری طرف جہنم ہے، پل صراط میرے سامنے ہے۔ اس دن کی پیشی سے ڈرو جس دن اللہ کے سوا کوئی تمہارا معین و مددگار نہیں ہوگا۔ ڈرو اس دن سے، ڈرو اللہ سے۔ جب بے نمازی قبر میں جاتا ہے تو قبر اس سے کہتی ہے کہ میری پشت پر جتنے لوگ چلتے تھے سب سے زیادہ مجھے نفرت تجھی سے تھی، آج جب تو میرے حوالے ہوا ہے تو میرا سلوک بھی تو دیکھے گا۔ اس کے بعد قبر اتنا تنگ ہو جاتی ہے کہ اس بے نمازی کی پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی اس طرح، اور اس پر ایک اژدہا مسلط کر دیا جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میرے رب نے تجھ پر مجھے مسلط کیا ہے کہ میں تجھے فجر کی نماز چھوڑنے کی وجہ سے ظہر تک مارا جاؤں، اور ظہر کی نماز چھوڑنے کی وجہ سے عصر تک مارا جاؤں، عصر کی نماز چھوڑنے کی وجہ سے مغرب تک مارا جاؤں، اور مغرب کی نماز چھوڑنے کی وجہ سے عشاء تک مارا جاؤں، اور عشاء کی نماز چھوڑنے کی وجہ سے فجر تک تجھے مارا جاؤں۔ کہ وہ اژدہا ایک مرتبہ اس بے نمازی کو ڈستا ہے تو وہ مردہ 70 ہاتھ زمین کے اندر چلا جاتا ہے۔ میرے پیارو، نمازوں کی پابندی کرو۔